بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ وظائف گھر دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم۔ وظائف گھر ہمیشہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے قرآن و سنت کے مطابق اور اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں کے وظائف لے کر آتا ہے، تاکہ وظائف گھر دیکھنے والے ناظرین اپنے مسائل، اپنے حاجات، اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات اللہ رب العزت سے سنت کے مطابق قرآن کریم کی آیات اس میں مبارک کے ذریعے وظائف کر کے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل، اپنے حاجات، اپنے خواہشات اور اپنی ضروریات منوا سکے۔ وظائف گھر دیکھنے والے ناظرین، وظائف گھر دیکھنے والے بہت سے ناظرین، ہمارے بھائی بہن، دوست احباب، وظائف گھر کے بتائے ہوئے اللہ کے کلام سے، اللہ کے ناموں سے، بہترین وظائف کے ذریعوں سے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل، اپنے حاجات، اپنے پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنے غم اللہ رب العزت سے منوا چکے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آج وظائف گھر آپ کے لیے حدیث مبارک صحیح بخاری سے دیا ہوا ایک وظیفہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زندگی میں بھی جب کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی حاجت درپیش ہوتی تھی یا کوئی مسائل آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس وظیفے کو فرمایا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دعا کی مقبولیت کے لیے کون سی چیزیں ہیں، کون سی شرائط ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو غور سے سنیے گا، ویڈیو مکمل سنیے گا، سکپ مت کیجیے گا، تاکہ آپ کے آگے دعا کی مقبولیت کے جو طریقے ہیں وہ بھی آپ سمجھ سکیں، اور جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کر کے آپ اللہ رب العزت سے اپنے حاجات، اپنے خواہشات، اپنی ضروریات اور اپنی پریشانیاں حل کروا سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل وظائف گھر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل وظائف گھر کو سبسکرائب کریں، تاکہ اور بھی اسی طرح کے بہترین قرآنی آیات اور اس میں مبارک کے وظائف آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان وظائف کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل حل کروا سکیں۔ تو سب سے پہلے تو دعا کی مقبولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شرط تو یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا، تم جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ترجمہ، اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہ شرط بہت ہی عظیم اور اہم ترین شرط ہے، اس کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں، جب بھی مجھے کوئی دعا کرنے والا پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جلد بازی سے پرہیز کریں، کیونکہ جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے،
جب تک جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہے دعا تو بہت کی ہے لیکن قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں مچاتا۔ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت دعا کی، انتہائی زیادہ دعائیں مانگی لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا، وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کھانا پینا حلال ہو۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کو ناممکن قرار دیا ہے جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہو۔ تو پیارے ناظرین، یہ وہ شرائط تھی کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ 5 وقت نماز کی پابندی ہے، صلاۃ حاجات کا اہتمام ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت کلام پاک ہے۔ اگر ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا، تو کم از کم جتنا بھی وقت ہمیں ملے، 5 منٹ ملے، 10 منٹ ملے، آدھا گھنٹہ ملے، تو کم از کم اس میں ہم اپنے رب کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں اور تلاوت کریں۔ تو جب ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا اور ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے گا، اور جب ہم پر کوئی برا وقت آئے گا، کوئی حاجت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی خواہش ہوگی، رزق کی تنگی ہوگی، یا کسی بھی مسئلے میں ہم گرفتار ہوں گے، تو جب ہم اللہ رب العزت سے رجوع کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے اور ہمارے نیک اعمال قبول کر کے اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، آج میں آپ کے لیے صحیح بخاری میں سے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، یا کوئی حاجت درپیش ہو، یا کوئی ایسا کام ہو کہ جو ناممکن ہو اور آپ امید ہار گئے ہوں، یا کسی شخص سے اپنا کام نکلوانا ہو، یا کاروبار کی پریشانی ہو کہ کاروبار نہ چلتا ہو، یا رزق کی تنگی ہو کہ رزق میں تنگی ہو اور ہمارے ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، یا رشتے کا مسئلہ ہو کہ اچھے رشتے نہ آتے ہوں، یا رشتہ اچھا درکار ہو، یا اور بھی بہت سے جو مسائل ہیں ہمارے روزمرہ کے، ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہو، تو ہم جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کچھ ہی دنوں میں ہماری وہ ضروریات مکمل فرما دیں گے، ہماری وہ حاجت پوری فرما دیں گے، رزق کی تنگی ہوگی تو وہ دور فرما دیں گے، کاروبار کا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی حل ہو جائے گا، بے روزگاری ہوگی تو اچھا روزگار مل جائے گا، رشتوں کا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ اچھا رشتہ آ جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے، وہ عمل ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے، خوب اچھی طرح، پھر 2 رکعت اپنے حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔ درود شریف اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ بہت ہی بہتر ہے، لیکن اگر درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو پھر کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے جو میں بتانے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرب اور پریشانی کے وقت اور حاجت کے وقت جو دعا فرماتے تھے اسے دعا کرب کہتے ہیں۔ اسے پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ حاجت براری ہوگی
اور وہ دعا میں بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ایک دفعہ اور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرب اور پریشانی اور حاجت کے وقت فرمایا کرتے تھے۔ تو پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اول و آخر 11 بار درود شریف، درمیان میں آپ نے 21 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 21 مرتبہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ ایمان اور یقین کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت پر یقین رکھیں، اللہ ہی مددگار ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے مسائل، آپ کے حاجات اور آپ کی ضروریات انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جلد حل ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔